فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان کلمات کا جو آپس میں تعلق ہے وہ آپ سمجھیں. اس کا نام رکھا ہے اعراب، یعنی اب اس کے آخر کی بھی بات ہوگی، یہ کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے، یہ کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے، کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. وقالت الجہود الاعراب الواو واو قالت الجہود واو یہ یہ الواو استنافیت، یہ واو استنافیہ ہے. کیا مطلب؟ یہاں سے کلام شروع ہوا ہے، یہاں سے کلام کا آغاز ہوا، یہ کلام واو استنافیہ. قالت فعل ماضی، فعل ماضی ہے، اور قالت میں تا التاء للتانیث، یہ مؤنث کی تا ہے، یہ مؤنث کی تا. الجہود فاعل مرفوع، یہ قالت فعل کا فاعل مرفوع ہے، فاعل مرفوع ہے. لیس فعل ماض ناقص، یہ فعل ماضی ناقص، فعل ناقص ہے، فعل ماضی فعل ناقص ہے. اور لیست میں تا التاء للتانیث، وہ تا تانیث کی ہے. کس کی ہے؟ النصارى اسم لیسا، یہ لیسا کا اسم ہے، مرفوع، لیسا کا اسم مرفوع ہے، اسم لیسا مرفوع. وعلامت رفعہ، اور اس کی رفع کی علامت الضمۃ المقدرۃ، الضمۃ جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ النصارى مرفوع ہے تو علامت رفع کی ذرا کا وہ تقدیری ہے، ضمہ تقدیری. علی شیء جار و مجرور، یہ جار مجرور ہیں. متعلق بمحذوف، یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہے، جو آپ کو بتایا کس کے ساتھ، آپ نے لیسا کے ساتھ متعلق کر دیا اور رضوان صاحب نے قالت کے ساتھ متعلق کیا. لیکن علی شیء یہ جار مجرور متعلق ہے محذوف کے ساتھ، محذوف. تو جو محذوف نکالا وہ جو کائی نینا خبر لیسا، تو لیسا کی وہ خبر لیسا. وہم یتلون الکتاب الواو عاطفۃ، الواو عاطفۃ، یہ واو کون سی ہے؟ یعنی اگلا جملہ وقالت الجہود لیست علی شیء وقالت النصارى، اور یہاں جو وقالت النصارى میں آپ نے پڑھی واو، وہ واو کون سی تھی؟ عاطفہ. کون سی؟ قالت النصارى لیست الجہود علی شیء، یہ پورا جملہ اسی طرح ہے جس طرح پہلا جملہ، جس طرح پہلا جملہ. وہ عاطفہ، قالت فعل ماضی، قالت النصارى اس کا فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ تقدیری. لیست الجہود، لیست فعل ماضی فعل ناقص، فعل ناقص. الجہود اس کا اسم علامت رفع ضمہ سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے. فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. علی شیء جار مجرور، جار متعلق محذوف. خبر لیسا، اس کی خبر یہ اس کی مثل ہے، اس کی مثل ہے. آگے وہم یتلون الکتاب الواو حالیۃ، یہ واو حالیہ ہے، واو یعنی واو استنافیہ بھی ہوتی ہے، واو عاطفہ بھی ہوتی ہے، واو استنافیہ واو ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، واو اعتراضیہ بھی ہوتی ہے، واو مبالغہ بھی ہوتی ہے، واو صرف بھی ہوتی ہے، واو صرف. ٹھیک ہے، کرو اپنا بڑا ظرف، ٹھیک ہے. تو واو صرف، تو واو حالیہ بھی ہوتی ہے، واو زائدہ بھی ہوتی ہے، واو تفسیریہ بھی ہوتی ہے. واو تو بڑی قسموں کی واو ہے، ٹھیک ہے. تو واو اب عاطفہ پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے. یہاں واو حالیہ ہے، واو حالیہ. ہم وہم، ہم ضمیر منفصل، یہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر فی محل رفع، کس کی جگہ میں ہے؟ رفع کی جگہ میں. مبتدا، محل رفع میں کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی نا، محل میں ضمیر پہ اعراب نہیں آتا لیکن ضمیر مورب کی جگہ آ جاتی ہے.
کس کی؟ مورب کی جگہ. تو جب اس کی جگہ آتی ہے تو اسے کہتے ہیں محل رفع. رفع کی جگہ ہے تو محل رفع، نصب کی جگہ ہے تو محل نصب، جر کی جگہ ہے تو محل جر، یعنی جر کی جگہ. اور دوسری آپ نے اپنا محلہ نہ لے لیا، پھر محل رفع. رفع کے محل میں ہم ضمیر مبتدا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ ضمیر کو بھی اوپر جو ہے نا ضمہ ڈالو اور کہو واولا واپس ہمو کیا، تو پھر بھی ساکن نہیں ہونا، پھر بھی ہاں. تو وہ کہہ دو عیسائی اور یہودی، عیسائی یہودی، تو کہا ہم وہ سمجھ آ گئی. ضمیر مرفوع متصل منفصل مرفوع محلن کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا ہے کہ نہیں؟ مبتدا. پیچھے عامل کوئی ہے تو اسم بھی ہے نا، تو مبتدا کیا ہے؟ یتلون فعل مضارع مرفوع. یہ فعل مضارع مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع. اور نون حالت رفع میں اس بات نون ثبوت نون کے ساتھ حالت رفع میں آیا نا، یتلون یفعلون یفعلون، حالت رفع میں اس بات نون کے ساتھ مضارع مرفوع مرفوع ہے نا. تو کیسے؟ ثبوت نون کے ساتھ، ثبوت الواو. یتلون میں جو واو ہے، الواو فاعل، یہ واو فاعل ہے کس کی؟ تلا یتل فعل کی. الکتابہ ان مفعول به منصوب، یہ مفعول به منصوب ہے. مفعول یتلون الکتابہ، الکتاب مفعول به منصوب، حالت نصب میں فتح کے ساتھ آیا نا، مفعول به. الکاف ان کاف کدھر ہے؟ کذالک وهم یتلون الکتابہ کذالک میں کاف، ٹھیک ہے. الکاف حرف جر، یہ حرف یہ جر کا حرف ہے، حرف جر ہے. ذا کذالک میں اب ذا کیا گیا؟ کاف حرف جر ہوا اور ذا اس میں اشارہ پڑھا نا آپ نے. ذا اس میں اسم اشارت مبنی فی محل جر، یہ اشارہ کا اسم ہے، محل جر میں مبنی ہے. یہ مبنی ہے، اشارہ مبنی ہے کس پہ؟ محل جر میں. اس میں محل جر میں، اس میں اشارہ مبنی تو محل جر میں ہے. محل لیکن کاف داخل ہے نا تو اس پہ تو اعراب آنا نہیں، کیونکہ اس میں غیر متمکن سے ہے، مبنی ہے. کیا ہے؟ تو لیکن جر کی جگہ ہے نا، تو اس لیے کہا محل جر میں. محل جر میں متعلق بمحذوف مفعول مطلق، یہ متعلق ہے. کاف ہے نا جار اور ذا محل جر میں مجرور، تو جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. ظرف مستقر، یہ ظرف مستقر متعلق خبر محذوف، متعلق مفعول مطلق محذوف. مفعول وہ کیا ہے؟ قولا. وہ کیا ہے؟ مفعول مطلق محذوف کیا ہے؟ قولا. تو کہتا ہے اس قول کے ساتھ کذالک متعلق ہے، اور قول متعلق ہے، قول متعلق ہے. فی محل جر، جر میں متعلق بمحذوف مفعول مطلق، مفعول مطلق کے محذوف کے ساتھ. یہ یعنی کیا مطلب؟ وہم یتلون الکتاب، وہم یتلون الکتاب، ادھر تک تھا نا. قال الذین لا یعلمون قولا، قال الذین لا یعلمون قولا، کیا کہیں گے؟ یعنی وہم یتلون الکتاب کذالک کیا، تو وہ کہتے ہیں قال الذین لا یعلمون قولا کذالک وقال الذین. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے قولا مفعول مطلق، مفعول مطلق، اس کے متعلق ہوا یہ جار مجرور. یہ کس کے؟ قولا مفعول مطلق کے متعلق ہو گیا. اب آگے کذالک قال فعل ماضی، قال فعل الذین اسم موصول مبنی فی محل رفع، رفع فاعل. تو الذین اسم موصول ہے، مبنی ہے، محل رفع میں فاعل ہے. محل رفع اس میں غیر متمکن اس پہ بھی اعراب نہیں آنا. محل رفع میں الذین، قال الذین میں الذین فاعل ہے. لا نافیۃ، تو لا کون سا ہے؟ یعلمون مضارع مرفوع، مضارع مرفوع ثبوت نون، ثبوت نون کے ساتھ. یعلمون میں اعراب نون کے ساتھ ہے، حالت رفع. الواو، یعلمون میں جو واو ہے فاعل
وہ یہ علم کا کیا ہے؟ فاعل، یعلم کا فاعل. مثل قولہ، مثل مفعول بہ، یہ کیا ہے؟ عاملہ قال، اس کا عامل کیا ہے؟ کہتے ہیں قال الذین لا یعلمون، میں قال جو ہے یہ مثل کا عامل ہے اور قال کا یہ مفعول واقع ہے، قال کا مفعول بہ واقع ہوگا. تو اس کا عامل قال ہے تو یہ مثل منصوب ہے. کیا ہے؟ قول، حقیقت قولی، مثل قولی، مثل یہ جو قولن ہے مضاف الیہ مجرور، یہ مضاف الیہ ہے کہ نہیں مجرور؟ مضاف الیہ آپ تو نہیں ہوئے مجبور، مضاف الیہ مجرور قولی یہ اور آگے ہم، آگے کیا ضمیر آئی؟ قولہم. یہ جو ہم ضمیر متصل مضاف الیہ، یہ ضمیر متصل مضاف الیہ، یہ ضمیر مجرور محلن، مجرور الفاء. اب دیکھو مثل قولہم کے آگے کیا ہے؟ آگے کیا آ رہا ہے؟ فاللہ، تو فا نہیں آیا، فا. تو اللہ فا جو ہے یہ رابطۃ لجواب شرط مقدری، کہتے ہیں یہ فا شرط مقدر کا جواب ہے. شرط مقدر کا جواب ہے، یعنی جب وہ جھگڑا کرتی ہے، جب وہ تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گی. جھگڑا کریں گے اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے. تو یہ جملہ جو شرط ہے یہ محذوف، یہ مقدر ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے فا سے شروع ہو رہا ہے. اس کا جواب اسے کہتے ہیں کہ یہ فا رابطہ ہے. فا شرط مقدر کے جواب کا، شرط اللہ، اس میں جلالت، لفظ الجلالہ، یہ لفظ جلالہ ہے. مبتدا مرفوع، بتا جو کہ مبتدا مرفوع. یحکم مضارع مرفوع، یحکم فعل مضارع ہے مرفوع ہے نواصب جازم سے خالی، نواصب. والفاعل یحکم میں جب فعل ہے تو فاعل کہاں ہے؟ کہتے ہیں فاعل ضمیر مستتر، اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے. تقدیرہ، اس کی اصل کیا ہے؟ ہوا، اس کے اندر گشیدہ وہ فاعل ہے. بینا ظرف مکانی، بینا کیا ظرف ہے؟ بتایا نا دو مفعول باقی مفعول فی، تو یہ ظرف مکان جگہ کے لیے آتا ہے. اس کے لیے منصوب، یہ منصوب ہے متعلق بیحکم، اور اس کا تعلق یحکم سے ہے. اس کا ظاہر یحکم سے اس کا تعلق ہے. فیصلہ فرمائے گا کس دن؟ ان کے درمیان، ان کے درمیان. تو اس جگہ کا تعلق کس سے ہے؟ حکم سے. یحکم سے کس سے؟ تو منصوب ہے متعلق ہے یحکم کے ساتھ، اس کے. تو بتضمینہ معنی یفسر، یعنی یحکم جو یفسر کے معنی کو شامل ہے. اس کے فیصلہ فرمائے گا، فرق کر دے گا، فیصلہ فرمائے گا فرق کر دے گا. تو یہ یعنی فیصلہ فرمائے گا. وہم اور واو وہم آگے کیا ہے؟ واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اب بینہم میں ہم ضمیر آئی نا متصل، یہ ضمیر متصل ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ، کیونکہ بینا کے بعد یہ آئی ہے تو مضاف الیہ مجرور محل ہے. یوم ظرف زمان، یہ ظرف منصوب، یہ منصوب ہے. متعلق بیحکم، بیحکم، یحکم کے متعلق ہے مفعول فی، مفعول فی. قیامت کے دن یعنی اس وقت فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان. القیامہ تی مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ لفظاً. تو یہ لفظاً ہے، لفظ کے بعد نظر آ رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھا. فی حرف جار، حرف یہ حرف جار ہے، حرف جر، حرف جر جر کا حرف ہے. ما اسم موصول، ما کیا ہے؟ ما. فی ما میں ما اسم موصول فی محل جر، محل جر میں. متعلق بیحکم، اور یہ بھی یحکم کے متعلق ہے. کس کے؟ اور یہ مفعول فی پہلا متعلق، دوسرا مفعول فی وہ بھی متعلق. اب جا موجود ظرف ہے، ظرف لغو ہے، ظرف مستقر ہے، یہاں لغو ہے، وہ کیا ہے؟ یحکم، یہ اس کے متعلق ہے، یہ اس کے متعلق ہے. اور اس میں قانون، قانون ماضی ناقصین، یہ کیا ہے؟ قانون فعل ماضی اور کون سی؟ ناقص. ناقصون فعل ماضی، فعل ناقص مبنی علی الضم، ضم پر مبنی ہے.
کانو تو کو پیش آ گئی، کانا تو نہیں پڑھے، کانو تو مبنی علی ضم، والواو اسم کانا تو کانو میں جو واو ہے یہ واو کانا کا اسم ہے، کیا کانا کا اسم ہے، فی حرف جردین حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور ہی ضمیر ہا، فی ہی کیا فی، یہ جو الہا آئی ہے فی محل جر، یہ محل جر یعنی مجرور ہے، محل جر یعنی محلن مجرور ہے، فی ہی متعلق بیختلفون، یہ یختلفون کے متعلق ہے نا، فاللہ یوم فی ما کانوا فی یختلفون۔ اب یہ نہ ہو کہ پوچھتے ریحان صاحب سے تو کہتے ہیں جار وجوہ متعلق، انہوں نے پہلے ہی دیکھنا ہے، لیکن ظرف لو کانو، کانو پہلے آ گیا، کانو کیوں متعلق کر دیتے ہیں، ایسے متعلق نہیں ہوتے، فی کا تعلق اگرچہ یہ عامل سے پہلے آیا ہے، کسے اس کا عامل بعد میں ہے، تو یہ روح جو جوار مجرور ہوتی ہے نا یہ عامل سے پہلے بھی آ جاتی ہے، عامل سے عامل بعد میں ہے، یختلفون اس پہ عمل کرتا ہے، وہ جگڑتے اس میں، ٹھیک ہے، تو وہ جگڑتے جس میں جگڑتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی کا اس یختلفون سے تعلق ہے، کس سے، اور اختلاف کا تعلق یہاں ہے، تو فی ہی ضمیر مجرور متصل مجرور محلن، ٹھیک ہے، تو جا مجرور متعلق یختلفون ظرف، یہ ظرف لاغ یختلفون کے، یختلفون کے، سمجھ آ رہی ہے، اور یختلفون وہو مضارع مرفوع، وہ مضارع مرفوع ہے بثبوت نون، ثبوت نون کے ساتھ، ثبوت نون کے ساتھ، یختلفون واو فاعل، یختلفون واو فاعل، اور ہم سب ہیں اس کے قائل، وہ جگڑتے ہیں جس میں قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ فرماتے، کہتے ہیں یہ جو جملہ تو قالت الیہود، آپ نے کہا یہودیوں نے کہا صحیح کچھ نہیں، تو یہ قالت الیہود کا جملہ لا محل لا استنافیہ، اس کے لیے استنافیہ کا محل نہیں ہے، اس کے لیے یا آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ کوئی محل نہیں ہے استنافیہ کا، یا کہتے ہیں یہ معطوفۃ علی جملۃ قالوا لن يدخل، یا پھر یہ قالوا لن يدخل کے جملہ پر معطوف ہے، پیچھے پڑھا وہ قالوا لن يدخل الجنۃ الا، انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی ہوں گے، تو کہیں صحیح داخل ہوں گے، اپنے نعرے خاص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا صحیح کچھ نہیں ہوگا، یہودی کچھ نہیں، تو یہ اس پہ عطف ہو، یہ اس پر، اور جملہ لیست النصارى علی شیء، یہ جو لیست النصارى علی شیء کا جملہ ہے کہ یہودی نے کہا صحیح کچھ نہیں، فی محل نصب میں مقول القول، یہ محل نصب میں قول کا مقول ہے، قول کا دیکھو نا، جب کہا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، قالت یہود، یہودیوں نے کہا، یہ تو فعل فاعل بن گیا، کیا کہا، لیست النصارى علی شیء، صحیح کچھ نہیں، یہی کہا تھا نا، تو یہ مقولہ کیا ہوا، جو کہا وہ کیا تھا، لیست النصارى علی شیء، تو اس میں مقولے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، تو یہ جملہ پورا بن کے کیا بنا، مقولہ، تو منصوب کیونکہ قالت فعل ہے اور وہ فاعل، آگے مفعول بھی آنا چاہیے، تو مفعول بھی جملہ تو نہیں ہوگا، تو یہاں لیست النصارى علی شیء پورا جملہ ہے، تو اسے کیا کہیں گے، منصوب محلن، منصوب کیونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو اسے کہہ دیا منصوب محلن قول کا مقول، منصوب قول کا مقول، یعنی وہ قول، ٹھیک ہے، کہنا، اور کیا کہا، لیست النصارى علی شیء، علی شیء، اور قالت النصارى کا جملہ، اس کے لیے لا محل لا معطوفۃ علی جملۃ قالت یہود، کہتے ہیں کہ اس کے لیے قالت یہود کے جملہ پر جو معطوف ہے کوئی محل نہیں ہے، لیست الیہود علی شیء، اسی طرح یہودی نے کہا صحیح کچھ نہیں، یہ بھی فی محل نصب مقول القول، یہ بھی محل نصب میں، کیونکہ اب انہوں نے یہودی نے کہا صحیح کچھ نہیں، عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ نہیں، تو یہ یہودی کچھ نہیں، یہ بھی تو مقولہ ہے نا، تو یہ کس کا ہے، نصارہ کا، تو نصارہ کا کہنا یہودی کچھ نہیں، تو آگے مقولہ بنا، تو منصوب محل ہے، یعنی جگہ کس کی ہے، مفعول بھی کی، کس کی، لیکن جملہ تو مفعول بھی نہیں ہوگا، لہذا اس کو کا منصوب محلن قول کا مقول، منصوب محلن وجملتهم یتلون، یہ جو کہا کہ حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، وہم یتلون، دونوں فریق کتاب پڑھتے ہیں، تو یہ جملہ پھر بیچ میں آیا ہے، یہ کون سا ہے، کہتے ہیں یہ جملہ حال ہے، حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے، محل نصب میں یہود و نصارہ کا حال ہے، محل، تو پھر آپ کہیں کہ وہ تو حال جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، تو آپ نے ہم یتلون، یہاں تو جملہ پورا بن گیا، جملہ تو کہا منصوب کی جگہ آیا ہے، اس کی
اس لیے منصوب محلن حال، منصوب ہاں نہ کرنا آپ بری کال، نکلی آپ کی اچھی فعل. جملہ تو یتلونا فی محل رفع، اور یتلونا کا جملہ محل رفع میں خبر المبتدا، مبتدا کی خبر. یہ تو کیا ہم پورا جملہ. اب آگے یتلونا، یتلونا فعل ہے اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ضمیر مبتدا بنی، آپ نے کہا ابتدا ہو رہی ہے تو مبتدا، اور یتلونا پورا جملہ بن کے کیا بن جائے گی؟ خبر. کس کی؟ ہم ضمیر مبتدا کی. ہم ضمیر سمجھ آ رہی ہے؟ محل رفع میں مبتدا کی خبر. تو مبتدا کیا ہم. جملہ قال الذین لا یعلمون مثل قول لا محل لا استنافیہ، کہتے ہیں اس کا استنافیہ کا کوئی مان نہیں کہ جملہ مستنیفہ ہو. جملہ وجملہ لا یعلمون، اور لا یعلمون کا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول الذین، جو الذین موصول ہے نا اس کے صلہ، اس کے لیے اس میں موصول کے صلے کا کوئی محل نہیں ہے. واللہ یحکم بینہم، یہ جملہ جو ہے لا محل لا جواب شرط مقدرین، کہتے ہیں یہ شرط مقدر کا جواب، اس کا بھی کوئی محل نہیں، اس کا بھی شرط مقدر کیا ہے؟ ای اذا کانوا یختلفون، ای جب وہ جھگڑتے تو فاللہ یحکم، تو اللہ کا فیصلہ فرما دے گا. یہ شرط مقدر ہے جو در فا رابطہ ہے، جواب شرط کا جواب ہے، وہ شرط مقدر ہے. وہ کیا ہے؟ ای اذا کانوا یختلفون، جب وہ جھگڑتے تھے، جھگڑے تو اللہ کا فیصلہ فرمائے گا. تو جواب ہے قیامت کے دن. جملہ یحکم بینہم فی محل رفع خبر المبتدا، یحکم بینہم میں نے آگے بتایا تھا محل رفع میں کیا ہے؟ خبر. کس کی؟ ابتدا کی. وہ کیا مبتدا کی؟ وہ مبتدا اللہ، اس میں جلالت اللہ. وجملہ کانوا بہ یختلفون، اور وہ اس میں جھگڑتے تھے، یہ جملہ کانوا بہ یختلفون لا محل لا صلۃ الموصول، وہ ما ہے، ما اسمی یا ما حرفی. ما یہ فی ما کانوا میں جو ما ہے نا مل اسمی، یہ ما اسمی یا حرفی ہے، ما اسمی ہے. تو اس موصول کا صلہ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی محل نہیں ہے. تو یختلفون فی النسب، اب یختلفون محل نسب میں خبر کانوا، یہ کس کی خبر ہے؟ دیکھو کانو پیچھے ہے نا تو کانا کے اسم تو مرفوع ہوتا ہے، تو یختلفون تو فعل ہے، تو فعل تو نہیں نا، وہ نواصب جازم سے خالی ہے، تو وہ تو اس بات ثبوت نون کے ساتھ مرفوع ہے. تو اب اس کی خبر کیسے بنے گی؟ وہ تو منصوب ہوتی ہے، تو فعل تو نہیں ہوتا نا، فعل تو پورا جملہ بنے گا. تو کہا محلن منصوب، یہ جو میں نے آگے بتایا محلن مرفوع یا یختلفون محلن منصوب، کانو کی کیا ہو جائے گی؟ خبر. کیا ہو جائے گی؟ خبر. الصرف، صرف، کیونکہ آپ کے لیے یہ آج کم ہی ہوا ہے الصرف، تو کہتے ہیں الصرف یتلونا، یتلونا صرف آئی ہے کیا؟ یتلونا فیہ اعلال بالحذف، اس میں اعلال ہے حذف کے ساتھ، اس میں آپ کہیں گے وہ کیا اعلال ہے حذف کے ساتھ؟ کہتے ہیں اصلہ یتلوون، اصل میں یہ یفعلون کا وزن یتلوون ہے بضم الواو الاولی، واو اولی کے ضمہ کے ساتھ، یتلوون، یتلوون ثم نقل حرکت الى اللام قبلها، الى اللام پھر اس کی حرکت نقل کی گئی لام کی طرف جو اس سے پہلے ہے، وہ ہے لام، وہ کیا ہے؟ یتلو. یہ جو ہے اس کی طرف کہتے ہیں اس کی حرکت نقل کر دی گئی. کیا کر دی گئی؟ تلا یتلو. اب کہتے ہیں کہ اصل اس کی یتلوون بضم الواو الاولی، واو اولی کے ساتھ، پھر اس کی اگر نقل کی گئی لام، اس کے لام کی طرف جو اس سے قبل ہے، فالتقا سکونان، بلکہ اس کو نقل کریں گے تو پہلے ہی لام پہ ضم ہے، لام پہ پہلے کیا ہے؟ پہلے ہی ضم ہے، تو گرا دی گئی، وہ گرا گیا. آپ نے قاعدہ بھی پڑھا تھا کہ واو متحرک، ٹھیک ہے، اور ما قبل مضموم، واو مضمومہ یا واو یا مکسورہ، ما قبل اس کی کیا ہو؟ ضمہ ہو، اور ما بعد واو ہو تو ما بعد یا ہو، لیکن ما بعد واو ہے. تو یہاں جو بے قاعدہ ہے حرکت کی گرانے کا، حرکت کی زیادہ وہ حرکت گرا دی تو التقاء ساکنین ہوا. فالتقا سکونین، سکونانی، دو سکون اکٹھے ہو گئے، دو سکون مل گئے، واو بھی ساکن دوسرا واو بھی ساکن، تو فاہو سے بدل واو اولا، تو واو اولا کو حذف کر دیا گیا، واو لتا تخلصی من السکونین، دونوں سکونوں میں سے خلاصی پانے کے لیے، خلاصی. فاصبح یتلونا وزنہ یفونا، پس یہ یتلونا وزن یفونا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اس میں پھر وہ لام حذف ہو گیا. جب لام حذف ہو گیا تو پھر وزن نکالتے ہیں یفعونا، اب لام نہیں لائی،
یفعلون نہیں کہہ رہے کیونکہ لام کو حذف کیا تو ایسا بھی ہے کہ جس طرح اس میں چینجنگ ہوئی ہے اسی طرح وزن نکال اسی طرح مثلا یفعون یا یطلبون میں واو حذف ہو گئی تھی تو یتلون رہ گیا تو یفعون وزن نکال کے لام کو وزن میں بھی حذف کر دو لام کو اسی طرح نکال دو سمجھ آ گئی تو یہ ہے تھوڑی سی اس کی ترکیب اعراب اور صرف ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالی جب اب آگے جائیں گے تو پھر محل بھی مزید بتائے جائیں گے